آپ کون سی بیعت میں ہو؟ ایک بیعت ہے جسے بیعت تبرک کہتے ہیں، جو برکت کے لیے حاصل کرتے ہیں۔ یہ ایک اچھا عمل ہے اور آج کل یہی بیعتیں عام ہیں، مگر یاد رکھے اس میں بھی نیک نیتوں کی ضرورت ہے، ورنہ بہت سے لوگ دنیاوی غرض کے لیے بیعت کرتے ہیں، مثلا میرا گھر کاروبار اچھا چلے، مال و دولت اور عیش و عشرت کی غرض سے۔ ایسی بیعت میں بھی بندہ نامراد ہو کر اور اندھیرے میں چلا جاتا ہے۔ اس میں اس کی سمجھ کا دوش ہوتا ہے، نہ کہ سلسلے کا۔ ایسے شخص کو چاہیے کہ کم سے کم نیت کو صاف کر کے یہ سوچ رکھے کہ میں نے غوث پاک غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں داخلہ لے لیا ہو، اب اس سلسلے کا فیض مجھ پر ہوگا۔ جب وہ ایسی نیت بنا لے تو اس کی جستجو کو دیکھتے ہوئے اس پر فیض ہوتا ہے۔ اگر وہ عام ہے تو فیض عام پالے گا، اور اگر اس کی جستجو راہ عشق میں، راہ محبت میں آگے بڑھ گئی تو پھر وہ بیعت ارادت کے مقام پر آتا ہے، جسے بیعت حقیقی کہتے ہیں۔ اور بیعت ارادت یعنی بیعت حقیقی یہ ہے کہ انسان اپنے ارادے اور فیصلے کا اختیار چھوڑ کر پورے یقین کے ساتھ اپنے آپ کو ایک سچے ہدایت یافتہ اور اللہ سے جڑے ہوئے مرشد کے حوالے کر دے، اس مرشد کو اپنا رہنما، حاکم اور فیصلہ کرنے والا سمجھے، اور اسی کے کہنے پر روحانی راستہ طے کرے، مرشد کی مرضی کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھائے۔ اور اگر کبھی مرشد کا کوئی حکم یا کام سمجھ میں نہ آئے تو اسے حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے کی طرح سمجھے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بعد میں سمجھ آیا، اور اپنی عقل کا قصور سمجھے۔ مرشد پر دل میں بھی کوئی اعتراض نہ لائے۔ اگر کوئی مشکل ہو تو اسے مرشد کے سامنے رکھے اور اسی سے رہنمائی لے۔ گویا کہ اپنے آپ کو مرشد کے ہاتھ میں ایسے چھوڑ دے جیسے کہ مردہ زندے کے ہاتھ میں ہو، جو اپنے سے کچھ نہ کرے، جیسے چلایا جائے ویسے ہی چلے۔ یہی اصل حقیقی بیعت ہے، جسے بیعت سالکین کہتے ہیں، یعنی ان لوگوں کی بیعت جو واقعی اللہ کا قرب چاہتے ہیں۔ یہی مقصد ہوتا ہے تمام سچے مرشدوں کا، اور یہی بیعت بندے کو اللہ تک پہنچاتی ہے۔ اور اسی طرح کی بیعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لی تھی۔